ایک رات، ایک خواب اور ایک فاتحہ۔ اورحان غازی کی حیران کن کہانی۔ رات کے اس سناٹے میں جب ہر طرف موت رقص کر رہی تھی، ایک نوجوان اپنے رب سے سرکوشی کر رہا تھا۔ اس نے خواب میں ایک جھنڈا دیکھا، بلند ہوتا ہوا، لہراتا ہوا، پورے اناطولیہ پر سایہ کرتا ہوا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ یہ خواب صرف اس کا نہیں بلکہ آنے والی صدیوں کی تقدیر تھا۔ یہ کہانی ہے اورحان غازی کی، عثمانی سلطنت کے اس ستون کی جس نے سلطنت عثمانیہ کو صرف تلوار سے نہیں، عقل، حکمت اور عدل سے وسعت دی۔ سلجوقی سلطنت بکھر چکی تھی اور ہر طرف چھوٹی چھوٹی ریاستیں اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی تھیں۔ انہی میں ایک ریاست تھی سلطنت عثمانیہ۔ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والا قبیلہ عثمان غازی نے اپنے قبیلے کو منظم کیا، دشمنوں کا مقابلہ کیا اور اپنی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اورحان غازی بچپن ہی سے مختلف تھا۔ وہ صرف تلوار چلانا نہیں جانتا تھا، وہ سوال بھی کرتا تھا، بابا، ہم دشمنوں سے صرف جنگ ہی کیوں کرتے ہیں؟ ہم ان کے دل کیوں نہیں جیت سکتے؟ عثمان غازی مسکرا کر کہتے، ایک دن تم جان جاؤ گے بیٹے۔ جب پہلی بار تلوار تھامی تو وہ ڈرا نہیں، اس نے دشمنوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہونا سیکھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی، صرف فتح کی نہیں، انصاف کی۔ عثمان اپنے بیٹے سے، سلطنت تلوار سے نہیں چلتی، عدل سے چلتی ہے۔ اگر رعایا تمہیں دعائیں دے تو تمہیں کسی دشمن سے خوف نہیں۔ اور پھر ایک دن وہ عظیم قائد عثمان غازی دنیا سے رخصت ہوا، لیکن اس کا خواب، اس کا مشن اورحان کے سینے میں زندہ رہا۔ بھروسہ بازنطینی سلطنت کا اہم قلعہ عثمانی سلطنت کے لیے پہلا بڑا امتحان تھا۔ اورحان نے محاصرے کو ایک جنگ نہیں، ایک صبر اور آزمائش سمجھا۔ مہینوں تک قلعے کے دروازے بند رہے، لیکن پھر فتح بروسہ ہوئی۔ یہ صرف ایک قلعے کی فتح نہیں بلکہ یہ ایک خواب کی پہلی تعبیر تھی۔ اورحان نے نئی فوج کی بنیاد رکھی جو صرف تلوار نہیں بلکہ تربیت، نظم و ضبط اور ایمان کی طاقت سے لیس تھی۔ انہوں نے عدالتیں قائم کی، علماء کو قاضی بنایا اور ہر گاؤں میں علم کا چراغ جلایا۔ یورپ کے دروازے پر جب عثمانی گھوڑے دوڑے، دشمنوں کو حیرت تھی۔ یہ فوجیں صرف قبضہ کرنے نہیں آتی تھیں بلکہ امن، انصاف اور بھائی چارہ لے کر آتی تھیں۔ اورحان صرف فاتح نہیں تھے، ایک شفیق باپ اور سچے شوہر بھی تھے۔ وہ اپنے بیٹے مراد اول کو سکھاتے، فتح ہمیشہ تلوار سے نہیں، دل سے ہوتی ہے۔ اگر رعایا مجھ سے راضی ہو تو میں کامیاب ہوں، میرے بعد عدل کو مت چھوڑنا۔ اورحان غازی کی داستان صرف تاریخ نہیں، ایک سبق ہے، ایک ایسا سبق جو ہمیں بتاتا ہے کہ خواب دیکھنا صرف نوجوانوں کا کام نہیں بلکہ انہیں پورا کرنا قیادت کا کام ہے۔ وہ رات، وہ خواب آج بھی زندہ ہے، ان فیصلوں میں، ان گلیوں میں اور اس جھنڈے میں جو لہراتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ داستان پسند آئی ہو تو ابھی سبسکرائب کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ اگلی کہانی کس ہیرو کے بارے میں سننا چاہتے ہیں۔ ہم آپ کو لے کر چلیں گے ان راستوں پر جہاں تاریخ نے اپنے قدم چھوڑے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔